الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ہر شخص کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، مگر اسے سمجھ نہیں لگتی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے. یہ کوئی ظاہر میں ایک سڑک تو نہیں کہ جو جاتی ہوئی فلاں منزل تک پہنچ جائے گی. یہ تو ایک اندر دھند راستہ ہے. اگر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ اللہ کو کیسے منائیں، اللہ کو کیسے پائیں. اللہ نے ہم پر احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ساری زندگی سجدے میں سر جھکائے رہے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو، ان باتوں کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان باتوں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو نیکی کہتے ہیں، اور جن سے ناراض ہوتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. بالکل کلیئر روڈ بتا دی، کھلی دھلی بات کر دی. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کلیئر نہ ہوئی ہو. کرسٹل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا. ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اب کس راستے پہ چلنا ہے یہ ہمارا چوائس ہے. پہلے وقتوں میں جو کلمہ پڑھتے تھے اور ایمان لاتے تھے وہ ایک عہد دل میں لے کے کلمہ پڑھتے تھے کہ آج کے بعد ہم نے اپنی مرضی چھوڑ دی، جو کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرنا ہے. ان کی تجارت بدل جاتی تھی، ان کی زندگی کی ترتیب بدل جاتی تھی، دوستیاں بدل جاتی تھیں، مستقل زندگی بدل جاتی تھی. چھوڑ دیتے تھے ہر چیز کو جو پہلی ہوتی تھی اور ایک نئی زندگی کو اپنا لیتے تھے. ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کلمہ بھی پڑھیں گے پھر مرضی بھی اپنی کریں گے. اس دور میں یہ نہیں تھا. اس دور میں ایک ہی بات تھی کہ کلمہ پڑھ لیا بس اب اللہ کے بن گئے. اب اپنی مرضی نہیں، اب اللہ کی مرضی ہے. چنانچہ وہ ولایت کی بلندیوں تک پہنچ جاتے تھے چونکہ اللہ کی رضا والی زندگی تھی. ہم لوگ جو موروثی مسلمان ہیں، نسل در نسل، نسل در نسل، اب ہم کلمہ خود نہیں پڑھتے، ماحول کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں بچپن میں. تو ایسا وقت زندگی میں کوئی آئے کہ ہم عہد کریں کہ ہم نے برائی کو چھوڑا اور نیکی کو اپنایا، الا ماشاء اللہ. بس ایک ترتیب چل رہی ہے، ملی جلی ترتیب. اور ملی جلی ترتیب یہ ہے کہ آنکھ نے کسی میں فائدہ دیکھا کر لیا، کسی میں نقصان دیکھا چھوڑ دیا. ہم دنیا کا نفع نقصان دیکھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی جو زندگیوں کی کمی ہے وہ ہماری یہ ہے کہ اللہ اورینٹڈ لائف نہیں ہے، نفس اورینٹڈ لائف ہے. جو چیز جو دل نے چاہا کر لیا. ہاں اتنا ہوتا ہے ہمیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ بدنامی ہوگی، ذلت ہوگی، شرم آئے گی، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. صرف اس وجہ سے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا معمولی سا کام ہوتا ہے.
یہ احساس دل میں ہونا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگرچہ میں چار دیواری میں ہوں مگر سکرین پہ میں جو دیکھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس نہیں ہوتا. اس لیے گناہوں پہ جرأت ہوتی ہے. لڑکی ہے تو اس کو بھی بس اتنا ماں باپ کو پتہ نہ چلے اور میرے پیٹ میں کوئی خرابی نہ ہو. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو بس لڑکے سے تعلق ہے. اور لڑکے کا بھی یہی حال، ماں باپ کو پتہ نہ چلے اور بدنامی نہ ہو، اس کے بعد وہ گناہ کے لیے تیار. تو ہم لوگوں کے اندر بنیادی جو ایک تبدیلی آنے والی ہے نا، یا آنی چاہیے، وہ ایک کمٹمنٹ کی تبدیلی ہے کہ ہم کسی زندگی کے موڑ پر یہ عہد کریں، اللہ آج کے بعد گناہ چھوڑ دیے، آج کے بعد آپ کی مرضی والی زندگی گزاریں. اس پوائنٹ کو جس پہ انسان یہ عہد کرتا ہے، اس کو تصوف میں بیعت کہتے ہیں. چنانچہ ہمارے مشائخ توبہ کے کلمات پڑھاتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ پچھلے سب گناہوں کو میں نے چھوڑ دیا، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزاریں. ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں کہ ان الفاظ میں گہرائی کتنی ہے. حقیقت میں انسان نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوتا ہے، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا عہد کر رہا ہوتا ہے. مگر چونکہ ایک طبیعت بنی ہوئی ہے تو آج کے زمانے میں بیعت بھی کر لیتے ہیں، خوش ہو کے کرتے وہی ہیں جو دل چاہتا ہے. اللہ کیسے ملے؟ وضاقتہ بدل بھی لیتے ہیں. ظاہر کی زندگی کچھ سنتوں کے مطابق بھی ہو جاتی ہے مگر چھپے گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی، اور چھپے گناہوں سے جان نہ چھوٹنے کی وجہ سے اللہ سے دوری. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. کلمہ بھی پڑھ لیا، شکل بھی مومنوں والی بنا لی، اندر سے پھر دوری اللہ سے. اب اس زندگی کو ہمیں بدلنا پڑے گا اگر ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہے کہ زندگی سے گناہوں کو نکال دیں. جس چیز کو شریعت نے گناہ کہا ہے نا، بس اس کو ختم کر دیں، اس کو مت کریں. ذکر کا مدعا بھی یہی، صحبت کا مدعا بھی یہی، علم کا مدعا بھی یہی. ہر چیز کا جو فائنل آبجیکٹو ہے نا، وہ یہ کہ گناہ چھوٹ جائے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کا مقصود کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. سن فری لائف، اس کا دوسرا نام ولایت ہے، اور یہ مل سکتی ہے. اب اس میں تین چیزیں رکاوٹ ہیں: ہمارا اپنا نفس، پھر شیطان، اور پھر بگڑا ہوا انسان، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے دفتر میں کلیگ ہو، جو بھی کوئی بگڑا ہوا انسان ہے. یہ تین چیزیں بنیادی طور پہ رکاوٹ ہیں. اگر ہم ان تین چیزوں سے بچیں اور نیکی کی زندگی گزاریں، اللہ تک پہنچنا تو بہت آسان کام ہے. وہ تو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا اور اپنے آئی پیڈ کو وائی فائی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بس بٹن ایک دبائیں، اللہ اللہ خیر اللہ، وائی فائی سے کنیکٹڈ. ایسے ہی توبہ کا بٹن دبائیں، ڈیلیٹ والا، چل اللہ سے کنیکٹڈ. مسئلہ ہی کوئی.
مگر ہم کنیکٹڈ ڈسکنیکٹڈ ہوتے رہتے ہیں. جہاں وائی فائی بہت ویک ہوتی ہے نا وہاں یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. ادھر وائی فائی ویک تھا تو کنیکشن ڈسکنیکشن ہوتا رہا. ادھر ایمان کا لیول ویک ہوتا ہے, کنیکشن ڈسکنیکشن ہوتا رہتا ہے. کنیکشن ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اچھی کی خوش اخلاق بن رہے ہوتے ہیں. جب ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے وہی ہمیں ہمارا بیوی کے ساتھ بولنا بدل جاتا ہے, ہمارا غیر محرم عورت کی طرف نظریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے ذہن کے اندر شیطانی وسوسے ڈیرا ڈال دیتے ہیں. تو ہماری زندگی میں بھی کنیکشن ڈسکنیکشن چلتا ہے. اب ہر بندہ جس نے انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہے وہ تنگ ہو کے کہتا ہے جی نہیں بہت اچھی. تو بھائی مومن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے اپنے تعلق کو ذرا مضبوط کرے, جوڑے. ایسا تعلق ہو کہ زندگی سے نافرمانی ختم ہو جائے. نافرمانی اگر زندگی میں ہے نا, ساری دنیا کے کشف و کرامات مل جائیں, گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اور نافرمانی زندگی سے نکل جائے, ساری دنیا کے کشف و کرامات ہم سے چھین لیں, کامیابی کے سوا کچھ نہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف گناہوں سے بچنا چاہیے. کیوں؟ گناہ اصل میں وہ چیز ہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے. تو جب گناہ ختم ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو گئی, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے. تو مقصود یہ ہے. ہاں اگر ہم یہ سوچیں, چونکہ آج کل نا درمیان کا راستہ نکالنے کا دور ہے, ہر کام میں جی درمیان کا راستہ نکال لو, تو ہمارے نفس نے بھی ہمیں ایک پٹی پڑھائی, ہاں تم بھی درمیان کا راستہ نکال لو. برہمن با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام, یہ درمیان کا راستہ ہے. گھر میں ہوتے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں, دوستوں کی محفل میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ زندگی اور ہوتی ہے. یہ درمیانے راستے کے چلنے سے خدا نہیں ملتا, یہ دھوکہ ہے. اللہ ملتا ہے مگر بالکل واضح راستے پر چلنے سے, اور اس راستے کا نام شریعت ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی تک پہنچنا بہت آسان ہے, اس میں رکاوٹ ہمارے گناہ ہے, اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں, مصیبتیں ہماری جان چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے, جو نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے نا, اللہ اس کے ساتھ پریشانیوں کو چپکا دیتے ہیں. چل بھائی, چین اسے پھر بھی نہیں آتا. ایک گناہ کیا, ایک پریشانی, پھر تیسری پریشانی, پھر چوتھی پریشانی. انجوائے کرنے کے لیے گناہ کر رہا ہوتا ہے, اور پریشانیاں الٹا اور زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں. جن گناہوں سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے انسان, بھاگ بھاگ کے انجوائمنٹ کی خاطر وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے. پریشانیوں سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ, ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں. جب ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں گے, پریشانی ہماری جان چھوڑ دیں گے. سکون کی زندگی. دیکھیں پریشانیاں آتی ہیں دین والوں پہ بھی, پریشانی آتی ہیں دنیا داروں پہ بھی, گناہ گاروں پہ بھی, نیکوکاروں پہ بھی, مگر فرق ہے دونوں کا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے, یہ قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے.
کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی مرتبے دینا چاہتے ہیں جو وہ اپنے عملوں سے حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ بہانے کے طور پہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور اس میں وہ صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ اس کو بہانہ بنا کر ان کو وہ درجے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ان کے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تو جو فباذن اللہ ہے نا، یہ نیکوکاروں کی مصیبتوں کی آیت ہے۔ اللہ نیکوں کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کتنی تکالیف ان کو پہنچی، فباذن اللہ۔ بلکہ ایمان والوں پہ تو آتی ہیں تکالیف، اس لیے کہ درجے بڑے ملنے ہوتے ہیں نا۔ ہم لوگ چند روپے کی چیز خریدتے ہیں تو ٹھونک کے بجا کے دیکھتے ہیں کچی ہے یہ پکی، تو جس نے چند ریال کی چیز خریدنی ہو وہ ویریفائی کرتا ہے کچی ہے یہ پکی۔ تو جس اللہ نے انسان کو جنت جیسی نعمت دینی ہو تو وہ بھی تو دیکھتا ہے نا کہ کچا ہے یہ پکا، تو پھر اللہ آزماتے ہیں، مصیبت دیکھے پریشانی دیکھے، مگر وہ بیئریبل ہوتی ہے۔ ایک راز بتا دیا کہ ہم جو پریشانی بھیجیں گے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی جو رینج ہوگی نا اس سے زیادہ نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بچے کے اوپر ہم 1 ٹن کا لوڈ ڈال دیں، نہیں، بچے کے اوپر ہم 1 kg کا ہی لوڈ رکھیں گے جو اٹھا سکتا ہے۔ ہاں تم بڑے ہو نا، تو ہو سکتا ہے تمہارے سر پہ ہم 20 کلو کا وزن رکھ دیں، 30 کلو کا وزن رکھ دیں، مگر اتنا رکھیں گے جو تم اٹھا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حالات آتے ہیں، مگر ان میں انسان اگر اللہ تعالی سے اجر لینا چاہے تو صبر کرے، اجر پائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانیاں تو آتی ہیں، نیکوں پہ بھی پریشانیاں آتی ہیں، بروں پہ بھی، فرق کا پتہ کیسے چلے؟ لائن آف ڈیمارکیشن کیا ہے اس میں؟ وہ بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جو گناہوں کا سبب بن کے پریشانی آتی ہے نا، وہ انسان کو الٹا گناہوں میں دھکیل دیتی ہے۔ آئی جو گناہوں کے سبب، تو گناہوں کے اندر دھکیلنے کا کیا مطلب؟ نمازیں چھوٹ گئیں، مسجد آنا چھوٹ گیا، مایوسی بڑھنے لگ گئی، شکوے اللہ سے زیادہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے مصیبت نے الٹا اور گناہوں میں بڑھا دیا۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کسی بھی مصیبت کو پہچاننے کا کہ یہ کیوں آئی ہے۔ تو جس مصیبت سے نمازیں چھوٹ جائیں، عمل چھوٹ جائے، دین سے دوری ہو جائے، دیندار اچھے نہ لگیں، اور انسان مایوسی کا شکار ہو جائے، سمجھ لیں کہ یہ اس کے گناہوں کے وبال بن کے آئی ہے۔ اور کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کو جگا دیتی ہیں، جیسے سوئے ہوئے بندے کو جگا دیتے ہیں نا، تو وہ پھر روتا دھوتا ہے، جی میرے اوپر مصیبت آ گئی، حضرت جی میں کیا کروں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا وہ رات کو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، جو مشکل سے فرض نماز پڑھتا تھا وہ اب روزانہ سے پابندی یاسین شریف بھی پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی منزل دے دو وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ جب یہ دیکھے نا کہ رونا دھونا زیادہ ہو گیا، اللہ والوں سے ملتا ہے، دعائیں کرواتا ہے، بات بات پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ مصیبت اس کے درجات بڑھانے کے لیے آئی ہے۔ تو دونوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، دونوں مصیبتوں کے امپیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کھلی فضا میں کھڑا ہے اور سخت جھکڑ چل پڑا، تو جب سخت جھکڑ چلا نا، آندھی چلی، تو اس کا چہرہ بھی مٹی میں اور داڑھی میں بھی مٹی، کپڑوں میں بھی مٹی۔ ہم نے ایک مرتبہ ایک طوفان دیکھا تھا کسی جگہ مٹی کا، جو بندہ بھی تھا نا باہر،
سر سے پاؤں تک اس کے اوپر مٹی کی تہ جم گئی تھی، ایسا تھا۔ تو ایک ہے یہ، اور ایک ہے کہ ایک بندہ شیشے کے کمرے میں تھا، یعنی گاڑی میں تھا، یوں سمجھ لیں، اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ پھنس گیا اسی میں، آندھی میں۔ اب وہ دائیں دیکھ رہا ہے تو درخت جو ہے نا وہ گر رہے ہیں اور مٹی اڑ رہی ہے، ادھر دیکھ رہا ہے تو مٹی اڑ رہی ہے، لیکن کار کے اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں کوئی، اس پہ امپیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی۔ یہ آندھی ہے مگر اس کے باہر باہر ہے، اس کے اندر آندھی نہیں ہے۔ تو جو گناہوں کے سبب سے مصیبتیں آتی ہیں وہ اس بندے کی طرح جو سامنے کھڑا آندھی کو جھیل رہا ہے، اور جو نیکوں کے اوپر آتی ہیں پریشانیاں وہ اس طرح کہ گاڑی کی ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور باہر آندھی آ رہی ہے، تو باہر کی آندھی کیا کہتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کو ایک اور طرح سے واضح کرتے ہیں۔ دو عورتیں ہیں، دونوں ٹیشو پیپر لے کے اپنے آنسو پوچھ رہی ہیں، اور انہوں نے کئی ٹیشو پیپر گیلے کر دیے۔ کیوں بھائی؟ ان میں سے ایک عورت تو وہ ہے جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، اب دل دکھی ہے اور دکھ سے رو رہی ہے، اس کے آنسو نہیں تھمتے، وہ بات کرتی ہے تو روتی ہے، وہ بچے کو یاد کرتی ہے تو روتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود بخود آنسو نکلتے ہیں، مگر ان آنسوں کے نکلنے میں اس کا دل بڑا غمزدہ ہے، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ سونے کو۔ ایک یہ عورت ہے، ایک اور عورت ہے، اس نے بھی کئی ٹیشو سے اپنے آنکھوں کے پانی کو صاف کیا اور ڈھیر لگا دیا ٹیشو کا۔ بھائی اس کو کیا ہے؟ وہ جی اصل میں اس نے نا فروٹ چاٹ بنوائی تھی جو اسپائسی تھی، اب یہ کھا رہی تھی، سی بھی کر رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں تو وہ بھی پوچھ رہی ہے، مگر جب ایک پلیٹ ختم ہوتی ہے نا پھر دوسرے کا آرڈر بھی دے دیتی ہے۔ اب اس کے آنسو کا پوچھنا کچھ اور ہے اور اس کے آنسو کا پوچھنا کچھ اور ہے۔ یہی فرق ہے کہ دنیا داروں پہ جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں ان کے دل پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، قابل رحم ہوتے ہیں بیچارے، جیسے اس ماں پہ لوگ رحم کھاتے ہیں جس کا جوان بیٹا فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ والوں پہ اس دین کے راستے میں بھی غم پریشانیاں آتی ہیں مگر یہ فروٹ چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، آنسو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے بڑے پریشان ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھنور میں ہے۔ تو جو اللہ والوں پہ پریشانی آتی ہیں وہ ظاہر میں پریشانی ہوتی ہیں، ان کے دل میں تفرقہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں جمعیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو منانا مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹریڈ مل پہ بھاگنا نہیں پڑتا، کوئی ورزش نہیں کرنی پڑتی، کوئی وزن لوز نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بس ایک کام کرنا پڑتا ہے کہ دل میں یہ عہد کرے کہ اللہ خلاف شریعت کام نہیں کرنا۔ اور شریعت کا حسن دیکھو، شریعت نے گناہ کو اتنا آسان بنا دیا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ نبی صاحب نے فرمایا ما حاک فی نفسک، کہ تیرے دل میں جو بات کھٹ کے وہ گناہ ہے۔ یعنی جس کام کو ہم کمرہ بند کر کے کرنا چاہیں، جس کام کو کرتے ہوئے ہم چاہیں کسی کو پتہ نہ چلے، دیٹس این انڈیکیشن یہ گناہ ہے۔ اب بتاؤ، مرد بھی جان سکتا ہے، عورت بھی جان سکتی ہے، پڑھا لکھا بھی جان سکتا ہے، ان پڑھ بھی جان سکتا ہے، کیا خوبصورت شریعت ہے۔ مفتی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مفتی ہی بتائے جی گناہ ہے یا نہیں، فرمایا نہیں، دل پہ ہاتھ رکھو تمہیں پتہ چل جائے گا گناہ ہے یا نہیں ہے۔
تو گناہ کا سمجھنا بھی آسان کر دیا. تو اللہ والا بننے کے لیے بہت آسان سٹیپ ہے کیا کہ یہ عہد کر لو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. اچھا ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں. اللہ تعالی نے حلال کا دائرہ بہت وسیع رکھا، حرام کا دائرہ بہت چھوٹا. مثال کے طور پہ اگر آپ حرام جانوروں کا لکھیں نا تو چند درندے قسم کے جو حرام ہیں، سور ہے، گدھا ہے، یا اور درندے قسم کے چند جانور ہیں، یہ حرام ہیں. اور حلال کی لسٹ دیکھو، سبحان اللہ، سینکڑوں میں جانور حلال. مشروبات کو دیکھ لیں کہ چند مشروب حرام ہیں جن سے نشہ ہوتا ہے، چند ہی ہوئے نا، یہ مشروب حرام ہے. اور اگر حلال کی لسٹ دیکھو، سبحان اللہ، کیا جوسز کی ورائٹی ہے اور کیا دوسرے ٹیسٹ ہیں اور فلیورز ہیں، سب حلال. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے حلال کا بہت بڑا وسیع میدان بنایا، حرام تو بہت چھوٹا ہے. تو بھئی ہم اس چھوٹے کو چھوڑ دیں اللہ کی خاطر؟ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو تم سے اگر اپنا آپ کنٹرول نہیں ہوتا، نکاح کر لو. جو محبتیں تم کسی کو دینا چاہتے ہو گھر میں دو. بیوی سے بولنا عبادت، دیکھنا عبادت، بات کرنا عبادت، اس کا دل خوش کرنا عبادت، اس کے ساتھ وقت گزارنا عبادت، ہر کام ہی عبادت ہے. حتیٰ کہ ضرورت بیوی سے پوری کی، غسل کرو، فرمایا غسل کرنا بھی عبادت ہے. یا میرے اللہ، کیا بہانے بنا رہے ہیں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے. فرمایا تم خرچ تو کرو گے نا بیوی پر، خیرکم خیرکم لأہلی. بیوی پہ خرچ کرنے کا ایک تو ثواب، بہترین صدقہ، اور تم میں سے بہترین وہی ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو شریعت اتنا کہتی ہے کہ بھئی تم نے نکاح جب کر لیا تو اب جتنے سویٹ بن کے تم رہ سکتے ہو بیوی سے رہو. کیا رکاوٹ ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ تم نکاح اس سے کرو گے اور محبت دفتر کی کسی سیکٹری سے کرو گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شریعت منع کرتی ہے. گھر میں کسی کو بساؤ، دل میں کسی اور کو بساؤ. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو اللہ رب العزت نے شریعت کو بہت آسان کر دیا. بہت آسان ہے یہ شریعت. الدین یسر، سبحان اللہ، دین سراسر آسانی. اللہ نے اس دین سے حرج کو ختم کر دیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج ہے ہی نہیں اس دین میں، آسانی آسانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تنگی نہ کرو. کتنا پیارا دین ہے، سبحان اللہ، آسانیاں ہی آسانیاں. چنانچہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کام کے دو آپشنز ہوتی تھیں، تو جو آپشن آسان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چن لیا کرتے تھے. تو دین تو آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے آپ کو گناہوں میں لگا کے زندگی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. بھئی دیکھو، سچ بولنا کتنا آسان ہے. سچ بولنے کی سب سے بڑی ایک صفت یہ ہے کہ یہ یاد نہیں کرنا پڑتا میں نے کب کیا کہا تھا. سچ جو ہے جب بولیں گے وہی ہوگا، اور جھوٹ کو تو یاد رکھنا پڑتا ہے. اس لیے جو بچے ادھر ادھر انوالو ہو جاتے ہیں تو ان بچیوں کو گھروں میں اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ان بچوں کو اپنے باپ سے اتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ بھری زندگی.
نبی السلام نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب بتاؤ، گناہوں کے راستے پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ شریعت نے کہا تم سچ بولو اور تم سکون کی زندگی گزارو۔ اتنی خوبصورت شریعت ہے کہ ایک فکرے میں پوری بات سمجھا کے رکھ دی۔ فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنا چھوٹا سا اصول ہے۔ اچھا بتائیں، کوئی چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی غیر مرد دیکھے؟ تو شریعت کہتی ہے تم کیوں دیکھتے ہو، تم بھی نہ دیکھو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے مال پہ کوئی خیر قابض ہو جائے، میں تم کیوں بددیانتی کرتے ہو؟ کوئی تمہارے ساتھ وعدہ توڑے، نہیں، تم وعدہ کیوں توڑتے ہو؟ تو اگر ہم اس اصول کو اپلائی کریں ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واقعی یہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، سب ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان من مرضی کی زندگی گزارے تو سبحان اللہ، آج کل کی عورتیں بیچاریاں mistension.com کیوں؟ اس لیے کہ دین والی زندگی ہے نہیں، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو بھئی ہم نے یہ ٹینشن خود اپنے لیے جو ہے نا وہ مصیبت خریدی ہے۔ اللہ تو ہمیں اس میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا میرے بندو، میرے بن کے گزارو گے زندگی، میں تمہارا بن کے گزاروں گا، میں تمہارا وکیل ہوں گا، تمہارا سرپرست ہوں گا، تمہارا کام کرنے والا ہوں گا، ولی ہوں گا، میں ہوں جو صحیح۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بچے کا باپ تو ہو ملینر، بلینر، اور وہ باپ سے بنا کے رکھنے کی بجائے وہ چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھرے اس کو کون عقل مند کہے؟ بیوقوف ہے نا وہ بچہ کہ جس کا باپ سینکڑوں فیکٹریوں کا مالک ہے اور بلینر ہے۔ تو بھائی تم باپ سے تعلق بنا لو، تمہیں چپڑاسی کی نوکری کیا کرنی ہے، تم باس بنو گے۔ ہو بہو یہی مومن کا حال ہے۔ یاد رکھنا، مومن کے لیے دو باتیں ہیں، اللہ کی مان کے چلے گا، امام عالم بنے گا، من کی مان کے چلے گا، غلام عالم بنے گا۔ اب آپ دیکھ لو ہم کیا ہیں اس وقت۔ تیسری راستہ مومن کے لیے نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں۔ مان کے چلو گے تو امام عالم بنو گے، نافرمانی کی زندگی گزارے گئے تو غلام عالم بنو گے۔ آج ہم غلام ہیں، نفس کے بھی غلام اور اللہ کے بندوں کے بھی غلام، ملکوں کے ملک غلام بنے ہوئے ہیں، سب غلام۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی کام تو کرے بھنگی کا اور تنخواہ پائے بادشاہ والی؟ بھائی بادشاہ والی تنخواہ لینے کے لیے تو بادشاہ والے کام کرنے پڑیں گے نا۔ ہم کام تو کرتے ہیں گناہوں والے، بھنگیوں والے، اور اللہ سے توقع رکھتے ہیں اللہ ہمیں سرخرو کر دے، اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، ہماری مرضی پوری ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھیے کہ ولایت ملنا، اس میں کوئی رنگ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ولایت مل گئی تو ہم رنگ دیکھیں گے۔ ولایت ملنا دعا قبول ہونے کا نام نہیں ہے، مقدمے فتح ہونے کا نام نہیں ہے۔ ولایت ملنا مال مل جانے کا نام نہیں ہے۔ ولایت ملنا غیب کی چیزیں کھل جانے کا نام نہیں ہے۔ ولایت ملنا ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، زمین کے فاصلے جلدی طے ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دشمنوں پہ غالب آ جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دنیا میں بڑی عزتیں مل جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ تو ولایت نام کس کا ہے؟ ولایت نام اس کا ہے کہ زندگی سے گناہ نکل جائیں، اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ سمپل سی چیز ہے، مقصود کو سامنے رکھیں۔
تو اس پہ محنت کریں کہ زندگی سے چن چن کے گناہوں کو ختم کریں. اور یہ گناہ کوئی اور نہیں آپ سے ختم کروا سکتا. گناہوں کا پتہ خود بندے کو ہوتا ہے کہ میں کہاں کیا کیا کرتا ہوں، دوسرا نہیں کوئی کر سکتا. شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گناہوں سے جان چھڑاؤ، دیکھو پریشانیاں تمہاری جان کیسے چھوڑتی ہیں. تم نیکی پہ آ جاؤ، دیکھو ہم برکتوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ ہماری ایک بچی ہے چھوٹی سی، اس نے آئی پیڈ پہ ایک مرتبہ کوڈ لگا دیا. اب اس کو سمجھایا تھا اس کی امی نے کہ بھائی 1 ڈیجٹ کا کوڈ لگانا، یعنی 8 کا ہندسہ یا 7 کا، یا تو اس نے نئی نئی چیز سیکھی تو اوپر بس کوڈ لگا دیتی تھی. اللہ کی شان، ایک دفعہ وہ اس سے کوئی ڈیجٹ بدل گیا درمیان میں. اب کیا بدلا کچھ پتہ نہیں. پہلے تو اس کی امی نے کوشش کی، کوڈ نہیں کھلتا. پھر کسی اور نے کوشش کی، نہیں کھلتا. پھر ماشاءاللہ ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ آ گئے. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی بچی کہتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر وہ حساب کتاب والی گیمیں آج کل بن گئی ہیں، بچے مصروف رہتے ہیں، تو کہنے لگے نہیں کر سکتے. اگلے دن گئے کسی دکان کے اوپر جو اس کا کام کرتے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے. کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس کو 0 کرو، نئے سرے سے پھر اس کو. یا اللہ، کوڈ نے اس کمپیوٹر کو کھلنے نہیں دیا. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا دروازہ ہے نا، اس کے اوپر گناہوں کا کوڈ لگا ہوا ہے. جب تک اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ اس دروازے کو کھلنے ہی نہیں دے گا. جو مرضی کر لیں، رو رو کے دعائیں مانگ لیں، نفلی روزے رکھ لیں، جو مرضی کر لیں، ایک ہی حل ہے، گناہ چھوڑو. دوسرا حل کوئی نہیں ہے. اور وہ گناہوں کا کوڈ ہم نے خود لگایا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے. تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب؟ کہ گناہ کو چھوڑنا، بلکہ گناہ کے موقع سے بھی بچنا. تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو اللہ تو دروازے کھولنا چاہتے ہیں، مگر ہم گناہ کرتے ہیں، ادھر لاک لگ جاتا ہے. اب جتنی ڈیجٹس ہوں ساری کی ساری اگر سیدھی ہوں گی تو لاک کھلے گا. 8 ڈیجٹ ہیں، 7 سیدھی ہوں، 1 نہ ہو، پھر بھی نہیں کھلتا. تو ہم اگرچہ بہت سارے گناہ چھوڑ چکے، لیکن جب تک سارے نہیں چھوڑیں گے لاک نہیں کھلے گا. ہمیں شکوہ پھر کس بات کا ہے؟ اس کی بنیادی تو وجہ ہم ہیں، خود ہیں، ہمارے کرتوت ہیں جو برکتوں کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. آج ہم گناہوں کو چھوڑتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جائیں. تو اس لیے ولایت ملنا آسان ہے، مشکل نہیں، مگر گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. گناہوں کے ساتھ ولایت کا ملنا ناممکن ہے. ای خیال است محال است جنوں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس پہ محنت کیجئے کہ گناہ نہ رہے زندگی میں، ان کو چن چن کے ختم کیجئے. گناہوں کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان اللہ سے مانگے اور اللہ چھڑوانے کا ارادہ فرما لیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے. تو بہت آسان ہو جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے اوپر یہ مدد لازم ہے، میں کر کے دکھاؤں گا. کیونکہ بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے نا، تو اللہ کی مدد لازماً اترتی ہے گناہوں کے بچنے. ہم نے اپنی زندگی میں بہت آزمایا،
مرد تھے، عورتیں تھیں، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے جی ہم تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. ہم نے کہا عہد کر لو، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، پھر دیکھو الحمدللہ اللہ نے نکال دیا، گناہ سے دلدل میں سے نکال دیا. تو گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیں. اور کرائٹیریا یہی ہے ہمارا دیکھنے کے لیے کہ ہم اللہ کے کتنا قریب ہیں. اس کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ اب میں یہاں ہوں تو سامنے کی جو دیوار ہے وہ فرض کرو مجھ سے 10 فٹ دور ہے. تو اگر میں 1 فٹ قریب ہو جاؤں تبھی بھی دیوار سے دور، 2 فٹ قریب ہو جاؤں تو بھی دور، 9 فٹ قریب ہو جاؤں تو بھی دور. جب تک 10 فٹ میں قریب نہیں ہوتا میں دیوار کے قریب نہیں ہوتا. ایسے ہی شریعت کے اندر اگر فرض تو 100 گناہ ہیں تو 100 گناہ کرنے والا اللہ سے 100 قدم دور ہے. جس نے 1 چھوڑ دیا وہ 1 قدم قریب ہو گیا، 2 چھوڑ دیے 2 قدم قریب ہو گیا. اب ہم کہیں جی ہم نے تو مدرسے میں پڑھا اور ہم تو عالم ہیں اور مفتی ہیں اور سالک ہیں اور صوفی ہیں اور ہم تو بڑے جماعت میں جانے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے 95% تو گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. 1 2 ہوتے ہیں جو ارتکاب ہوتا رہتا ہے. کہیں نظر قابو میں نہیں، کہیں زبان قابو میں نہیں، کہیں غصے کی مصیبت ہے، کہیں بدگمانی کی مصیبت ہے. تو پھر ہے تو دور ہی نا. ہم نے 95 قدم اٹھا لیے، 96 اٹھا لیے، 97 اٹھا لیے، 98 یا 99 اٹھا لیے، ابھی بھی دور ہیں جب تک آخری گناہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے قریب تب ہوں گے جب آخری گناہ بھی چھوٹ جائے گا. اس فلسفی کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو دعائیں قبول ہوتی تھیں ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا. میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. آپ لوگ ہماری علاقائی زبان نہیں سمجھتے، ہم ہیں پنجابی بولنے والے، پنجاب کے رہنے والے. تو اس میں ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا جو آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گا لیکن اس کا میں ترجمہ کروں گا کہ آج کل ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے نا وہ اس طرح کی ہے. شاعر نے کہا، استاد دامن لاہور کا ایک مشہور پنجابی شاعر گزرا ہے، وہ کہتے ہیں اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے. کہ اس دکھی حیاتی کے گزارنے میں ہم کبھی راستے پہ پڑ گئے کبھی راستے سے اتر گئے. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے. ایک دیوا امید دا بلدا رہا لکھ جکھڑ نیریاں دے چلدے رہے. بہت آندھیاں آئیں غموں کی مگر امید کا ایک دیا جلتا رہا. اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہے. ایک دیوا امید دا جلدا رہا لکھ جکھڑ نیریاں دے چلدے رہے. پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان سے رلتے رہے. کہتے ہیں کہ جیسے پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے نا تو خشک پتا درخت سے گرتا ہے، کبھی ہوا ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے. وہ پت جھڑ کے جھڑے ہوئے پتے کی طرح ہمیں بھی کبھی حالات نے ادھر پھینک دیا کبھی ادھر پھینک دیا کبھی ادھر، ہم بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں. پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان چ رلدے رہے. پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نال تقدیر تے گھلدے رہے. ہم نے تقدیر کا دامن نہیں چھوڑا، ہم نے
ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، ہم تقدیر کے ساتھ کشتی کرتے ہی رہے۔ اب ایک یہ بندے کی زندگی ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ مجھے پت جھڑ کے جھڑے ہوئے پتے کی طرح کبھی ادھر حالات لے گئے کبھی ادھر لے گئے، اور میں تو بس تقدیر کے ساتھ کشتی کرتا پھر رہا ہوں۔ ایک یہ زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ جو گناہوں کی جان نہیں چھوڑتے ان کی یہ زندگی ہوتی ہے۔ اور ایک زندگی ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو سنوارتا ہے۔ اس کے لیے شعر سنیے، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے۔ دریا میں طوفان سے مراد تیرے دل میں اللہ کی محبت کا وہ ولولہ کیوں نہیں ہے، وہ جوش، وہ حرارت، وہ جذبہ، وہ تیرے اندر کیوں نہیں ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ خودی کہتے ہیں کہ انسان ہر کسی کی نفی کر دے اور ایک اللہ کے سامنے جھکے، اس کو خودی کہتے ہیں کہ ایک خدا کے سامنے جھکنے والا اس کے پاس خودی ہوتی ہے۔ وہ اس کا سر در در پہ نہیں جھک سکتا، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کو اس نے خودی کہا، اس لیے کہا کہ خودی مسلمان کیوں نہیں ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جھکو، باقی سب ماں سے واہ سے بیزار ہو جاؤ۔ تو کہتا ہے تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ تقدیر کے شکوے کرتا ہے، تو خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں بنتا۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ واقعی جب انسان ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، گفتہ اللہ بود، گرچہ الحلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہنا اللہ کا کہنا بن جاتا ہے، گرچہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، میرے بندے قسم کھا کے کو بات کر دیں میں ان کی قسم کو پورا کر دکھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا،
خدایا اس کو بے مقدور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد، دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی وحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی برطرف پوشی فرما۔ اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے کریم، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، رات توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ، ایک قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، کئی قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں۔ اللہ مہربانی کر دیجیے، اللہ کر دیجیے۔ بہت دفعہ گر کے اٹھے ہیں، بہت دفعہ گر کے اٹھے ہیں۔ اللہ، اب گرنے سے بچا لیجیے، پھسلنے سے بچا لیجیے، بھٹکنے سے بچا لیجیے۔ اللہ، ہم نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ، نفس رکاوٹ ہے، شیطان بدبخت رکاوٹ ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے اور بدبخت شیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے۔ میرے مولا، ہمیں شریعت و سنت والی زندگی عطا فرما، نیکی تقوی والی زندگی عطا فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ دور قریب سے جو دوست احباب یہاں موجود ہیں، مرد ہیں یا دور عورتیں، اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا